بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز پر اسماء الحسنہ کے خواص اور ان کے وظائف کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے، تو اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ہیں۔ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو آپ کو وظائف کرتے ہوئے کسی قسم کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دراصل یہ ہدایات آپ کے ان اشکالات اور سوالات کا جواب ہیں جو آپ کو وظائف کرتے ہوئے ہوں گے، تو آپ ان کو ضرور سنیں اور تاکہ آپ کو وظائف کرتے ہوئے کسی قسم کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ تو چلتے ہیں ان ہدایات کی طرف۔ اسماء الحسنہ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات۔ نمبر 1، انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، تو فوراً ان ناموں یعنی کہ اسماء الحسنہ میں مگن ہو جاتا اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے ان خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے اسماء الحسنہ کے کچھ خواص جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ خواص قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے، انہوں نے ان کو جمع کر دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان منافع کو حاصل کر سکیں۔ یہ خواص اسماء الحسنہ کے فوائد کا احاطہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھولوں کو سنگھا کر جنت کی ترغیب دی جائے۔ خوشبو اپنی جگہ مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہے۔ پس یہ خواص خوشبو کی طرح ہیں، مگر جو یقین اور ایمان کے ساتھ ان اسماء کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی اس ذائقے کو پالے گا جو خوشبو سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، اسماء الحسنہ کے بعض خواص کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بس اتنے سے عرض کروں گا کہ وہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر شک و شبہ کی کیا بات ہے؟ بے شک اسماء الحسنہ کے ورد سے ان خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فرمائی ہے جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی اور مضبوط اور معتبر دلیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیں، چھنٹاک، تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے، مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کو کوئی بات ایک بار سن کر یاد کر لیتا ہے، مگر دوسرے انسان کو یہی بات 3 بار سننے سے یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ زبان اور کان ایک جیسے ہیں۔ ایک شخص کتنی قوت برداشت رکھتا ہے، اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، آگ، پانی کے درجہ حرارت اور درجہ ٹھنڈک کے اپنے اثار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انسانوں نے دین و دنیا کو الگ الگ کر دیا، جبکہ اسلام میں یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ پس جن اسماء کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد ہیں، ان کے ساتھ ان اسماء میں بے شمار دینی فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح جن اسماء کے دینی خواص ہیں، ان کے ورد میں بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مومن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جس میں اس کی آخرت کی بھلائی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، نفع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا پر اثر ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے خواص فوائد نصیب ہوں گے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ اور کیا خواص۔ نمبر 7، پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو،
اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دے گا۔ اسی طرح اسماء الحسنہ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے، لہذا اس بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 8، خاص مقاصد کے لیے خاص اسماء پڑھنا کچھ برا نہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسماء کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں، پھر باقی اسماء کو پڑھا جائے اور اس بات کو ہرگز نہ بھلایا جائے کہ یہ سارے اسماء اعلیٰ اور ارفع ہیں، اس لیے ان تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے بلکہ تمام کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ نمبر 9، یہ سارے اسماء گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائے جائیں اور ان کے ذکر سے اپنے گھروں اور محفلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے۔ نمبر 10، گناہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پسے ہوئے پریشان حال، دکھی اور زخم خوردہ مسلمان جنہیں ایک طرف ان کا ازدہا صرف نفس امارہ ہر گھڑی ڈستا ہے اور انہیں ذلت و پستی کے گھروں میں آن گھسیٹتا ہے، دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم اپنے سوار اور پیادہ دوستوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ظلم، تکبر، شہوت پرستی، بدفعلی، حرام خوری، حرام کاری، حرام بینی کے جہنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے اور انہیں اپنی خلقت و فطرت تک تبدیل کرنے اور حزب الشیطان کے ناری ٹولوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نفس اور شیطان کے مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مصائب، پریشانیاں، فکر و فاقہ اور ذلت بھی اپنا شکار بناتی ہیں۔ یہ بیچارے انسان جائے تو کہاں جائیں؟ یہ مجموعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا اللہ جل شانہ جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، قوی بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، رحمان بھی ہے اور ودود بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور اس درماندہ، پریشان حال، زخم خوردہ، دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام سکتا ہے۔ بندہ ذرا ادھر توجہ تو کرے، تو دیکھے اسماء الحسنہ کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے، انشاءاللہ ہر قدم پر سیر ہوگا اور خوشی اور مسرت سے مست ہو کر اس باغ کے پھولوں اور پھلوں اور سیر گاہوں سے سکون حاصل کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔